ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے کہا، فرمایا کہ اگر تم چاہو میں تمہیں بتا دوں کہ اللہ جل جلالہ قیامت کے دن ایمان والوں سے پہلے پہل کیا ارشاد فرمائیں گے۔ حق تعالی جل شانہ ارشاد فرمائیں گے، کیا میرے بندو تمہیں مجھ سے ملنا محبوب تھا؟ کیا اس ملاقات کے تم منتظر رہتے تھے؟ تمہیں میری ملاقات کا شوق تھا؟ اللہ یہ سوال کریں گے۔ وہ عرض کریں گے، اے میرے ہمارے رب، بے شک ہمیں شوق تھا کہ آپ کا دیدار ہو، آپ کی ملاقات ہو۔ ارشاد ہوگا، کیوں یہ انتظار ہوتا تھا، کس بنا کے اوپر؟ وہ عرض کریں گے، ہمیں آپ کی مغفرت اور معافی کی امید تھی، ہمیں آپ سے مغفرت کی امید ہے اور معافی کی امید تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں نے تم کو بخش بھی دیا، معاف بھی کر دیا۔ لیکن یہ کن کے لیے؟ جن کو دنیا کے اندر اللہ کی ملاقات کا شوق ہوگا۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے، جس کو 4 چیزیں مل گئیں وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں رہا۔ جس کو دعا مل گئی وہ قبولیت دعا سے محروم نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں دعا کو قبول کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ سچ فرماتے ہیں نا، کوئی شک ہے؟ اللہ جو فرماتے ہیں حق اور سچ ہے۔ اب اس کی تفصیل سمجھ لیں۔ 4 باتیں ہیں قبولیت دعا کے اندر۔ نمبر 1، جو مانگا ایز اٹ از مل گیا، اس کو ہم سمجھتے ہیں قبول ہو گئی۔ نمبر 2، جو ہم نے مانگا اللہ نے اس سے بہتر بدل عطا کر دیا، یہ بھی قبولیت دعا کی ایک شکل ہے۔ نمبر 3، ہم نے جو مانگا اللہ نے وہ نعمت تو نہ دی، لیکن اس کے بدلے کسی آنے والی مصیبت کو جو ہم پر آنی تھی اس کو ٹال دیا، روک دیا۔ جیسے ہم چلتے چلتے ایک دم کہتے ہیں نا، اچانک حادثے سے بچ گئے، بس بال جو ہے نا ایکسیڈنٹ سے بچ گئے۔ ہو سکتا ہے کوئی مانگی کی دعا ہو جس نے بال بچا لیے۔ اور چوتھی کیفیت تو بہت ہی پیاری ہے کہ قیامت کے دن پروردگار عالم اپنے بندے کو کھڑا کر کے کہیں گے، یاد رکھیں ہم جتنی دعائیں مانگتے ہیں، آپ سمجھے ہر دعا ایک اپلیکیشن کی مانند ہے اور فائل میں لگتی جا رہی ہے، لگتی جا رہی ہے، لگتی جا رہی ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے فائلیں کھول دیں گے، میرے بندو دیکھو یہ مانگا میں نے ایز اٹ از دے دیا، اس کے بدلے بہتر دے دیا، اس کے بدلے فلاں تکلیف کو تم سے دور کر دیا، لیکن اب یہ اتنی باقی ہیں، اب ہر ایک کے بدلے میں تمہیں جنت کی یہ نعمتیں اور مقامات عطا کرتا ہوں، میں نے اس کو ذخیرہ کر لیا تھا۔ اس وقت یہ انسان دعا کرے گا، حسرت کرے گا، کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مانگو میں دوں گا، تو پکی بات۔ اور دوسری بات حدیث میں ارشاد فرمائی، یہ توجہ سے سننے والی بات ہے، جس کو شکر مل گیا، جس کو شکر کی نعمت اور دولت مل گئی، وہ نعمت کی زیادتی سے محروم نہیں رہا۔ یہ شکر کیا ہے؟ جو ہمارے پاس نعمتیں موجود ہیں ان کو زنجیر میں ڈال کر اپنے پاس قید کرنے کی ایک چیز ہے۔ انسان کے پاس جب نعمتیں ہوں، نعمتوں کی قدردانی کرے، شکر ادا کرے، وہ نعمت اس سے زائل نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، میرے بندو تم شکر ادا کرو گے میں نعمتیں اور بڑھاؤں گا۔